پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہوگا یا نہیں؟ وزیراعظم شہباز شریف نے قیمتوں میں اضافے کا اندیا دے دیا۔ کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جمعے کو تیل کی قیمتوں کا دوبارہ تعین کرنا ہے۔ موجودہ حالات معیشت کے لیے چیلنج ہیں۔ جنگ سے ہماری کاوشوں کو نقصان ہوا۔ مہنگے تیل نے معاشی استحکام پر منفی اثرات ڈالے۔ ایک ہفتے کا درآمدی بل $30 کروڑ سے بڑھ کر $80 کروڑ ہو گیا۔ وزیراعظم کا پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں سبسڈی جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور ابنائے ہرمز کی بندش، پوری دنیا مشکل میں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ۔ برنٹ کروڈ کی قیمت 3 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر نرخ $117 فی بیرل ہو گئے۔ امریکی خام WTI تیل کی قیمت $105 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان کی امن کے لیے کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ امن کے لیے صدقے دل سے کام کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دن رات کوششیں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا دعا ہے مشرق وسطیٰ میں جلد امن بحال ہو جائے۔ امن کوششوں میں وزیر داخلہ محسن نقوی کے کردار کو بھی خوب سراہا۔ بولے محسن نقوی نے جنگ بندی کوششوں میں بھرپور ساتھ دیا۔ ٹرمپ کا ایران کو دھمکی دینے کا نیا انداز۔ امریکی صدر نے گن اٹھائے ہوئے تصویر شیئر کر دی۔ ٹرمپ نے تصویر پر لکھا مزید اچھا لڑکا نہیں۔ امریکی صدر نے وارننگ دی کہ ایران جلد ہوش کے ناخن لے۔ ایران اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ ایران غیر جوہری معاہدے پر دستخط کے طور طریقے نہیں جانتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو ایران کی طویل ناکہ بندی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ مذاکرات کار ایران سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی کی تصدیق۔ کہا امریکہ کی قومی سلامتی ترجیح ہے۔ صدر ٹرمپ اسی بنیاد پر ایران سے معاہدہ کریں گے۔ ایران اس وقت اپنی قیادت کے مسائل سے نمٹ رہا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امریکہ نے پھر تہران پر واضح کر دیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ 2 ماہ کی جنگ میں جو حاصل کیا وہ قابل فخر ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہمیں $1.5 ٹریلین کا بجٹ دیا ہے۔ دفاعی بجٹ کا مقصد امریکہ کو محفوظ بنانا ہے۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے ایرانی بندرگاہ چابہار میں 20 سے زائد جہاز پھنس گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر بیان۔ کہا امریکی فوج نے ایرانی معاشی سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے۔ امریکی ناکہ بندی سے قبل ایران کی چابہار بندرگاہ پر روزانہ 5 جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول غیر متزلزل ہے۔ دنیا بھر کی افواج مل کر بھی ایران سے ابنائے ہرمز کا کنٹرول نہیں چھین سکتی۔ ایرانی سیکورٹی کونسل کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں ایران کی اجازت کے بغیر 1 لیٹر پیٹرول بھی ہرمز سے نہیں جا سکتا۔ دوسری جانب ایرانی افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود ہم اب بھی حالت جنگ میں ہیں۔ ہمیں امریکہ اور اسرائیل پر بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ جنگ بندی کے بعد ایران کے 50% میزائل لانچرز دوبارہ فعال ہو چکے۔ امریکی جریدے کا اپنی رپورٹ میں بڑا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس میزائل لانچ کرنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ ایران کے پاس اب بھی فضائیہ کا 2/3 حصہ ہے۔ پینٹاگون ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل تصویر نہیں دکھا رہا۔ امریکی نائب صدر نے پینٹاگون کی بریفنگز پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ جے ڈی وینس نے بند کمرہ میٹنگز میں کئی بار سوال اٹھایا، پینٹاگون کی بریفنگز مکمل اور حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں۔ جے ڈی وینس کا امریکی میزائل ذخائر میں کمی پر تشویش کا اظہار۔ جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کو بھی میزائل ذخائر میں کمی سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرمن چانسلر پر بھی تنقید۔ کہا فیڈرک مرز کہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونا ٹھیک ہے۔ جرمن چانسلر کو نہیں معلوم وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایران ایٹمی طاقت بنا تو پوری دنیا یرغمال بن جائے گی۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔
ایرانی سفارت خانے کا متنازع پیغام، برطانیہ میں ایرانی سفیر کی طلبی، برطانوی دفتر خارجہ نے ایرانی سفیر کو سخت احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ایرانی سفارت خانے نے ایرانیوں کو قربانی مہم میں شمولیت کی دعوت دی۔ برطانیہ نے ایرانی سفارت خانے کا بیان ناقابل قبول قرار دے دیا۔ تہران کا کہنا ہے کہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پانی پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار، متعلقہ حکام نے چالان جمع کرا دیا، دیگر متعلقہ افراد بھی مقدمے میں شامل۔ اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ میں کل ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت ہوگی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلوں کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام تبادلے فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس محسن اختر کیانی کا لاہور ہائی کورٹ تبادلہ کیا تھا۔ جسٹس بابر ستار پشاور ہائی کورٹ کے جج مکمل، جسٹس سمن رفت سندھ ہائی کورٹ میں ذمہ داریاں نبھائیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، ثانیہ میں ہانگ زو جنجیانگ گروپ کے سی ای او وانگ جان سے ملاقات۔ صدر نے متبادل توانائی، پانی کی صفائی اور ای وی بیٹری سسٹم سمیت ترجیحی شعبوں میں چینی سرمایہ کاری میں اضافے کی دعوت دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل اجلاس، اسلام آباد میں جاری عوامی منصوبوں پر پیش رفت اور نئے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ سی ڈی اے کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ نئے کنونشن سینٹر، ایکسپو سینٹر اور اسلام آباد ارینا کی تعمیر کے لیے 3 بین الاقوامی کمپنیوں کی پری کوالیفیکیشن مکمل۔ تعمیر ایس سی او سمٹ سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے F9 پارک کو ہائیڈ پارک کی طرز پر اور شادرہ ڈیم کے ساتھ تفریحی سہولیات کا جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ دی پنجاب فلم سٹی اتھارٹی بل منظور، سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بل پیش کیا۔ اپوزیشن کا اعتراض، پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج۔ مریم اورنگزیب کی تقریر کے دوران شور شرابہ، حکومتی اور اپوزیشن ارکان ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز شرمین عبید چنائی کی ملاقات۔ مریم نواز نے عالمی شہرت یافتہ فلم ساز کا خیر مقدم کیا۔ شرمین عبید چنائی کی پیشہ ورانہ کامیابیوں اور مہارت کو سراہا۔ پنجاب فلم سٹی کے منصوبے پر تبادلہ خیال، اشتراک کار پر اتفاق۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ، صوبائی وزیر بلال یاسین، چودھری شیر علی سے ملاقات۔ وفد کو واسا لاہور کے مختلف فیلڈ آپریشنز کا دورہ کرایا گیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ پنجاب کے تکنیکی امور کی معاونت سے مستفید ہوں گے۔ ایک شہر کا دوسرے شہر سے سیکھنا مثبت عمل ہے۔ اپنا گھر بنانے کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری، اسٹیٹ بینک نے اپنا گھر اسکیم کے لیے 15 روز میں قرض منظوری کا حکم دے دیا۔ تمام بینکس کو آسان ہاؤسنگ فائنانس درخواستیں جلد نمٹانے کی ہدایت۔ مرکزی بینک نے وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے قواعد میں مزید نرمی کر دی۔ بنگلہ دیش دنیا کا 33واں جوہری توانائی استعمال کرنے والا ملک بن گیا۔ بنگلہ دیش کے پہلے جوہری بجلی گھر کا افتتاح، روپیور پلانٹ میں ایندھن کی لوڈنگ شروع۔